آخری عشرے میں جب قرآن کریم کو ختم کر دیتے ہیں، اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، تو کس طرح سے دعا کرتے ہیں؟ اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہوتے ہیں تو سارا حرم آہوں اور سسکیوں میں ڈوب جاتا ہے، سارا حرم آہوں اور سسکیوں میں ڈوب جاتا ہے۔ امام حرم کی خضوع و خشوع سے پرآنسوؤں میں بھیگی ہوئی چہرے نظر آتے ہیں، ان کے چہرے بھیگے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ اس طرح سے روتے ہیں اور ربنا اور کہتے ہیں اے اللہ ہمارے پروردگار ہمیں ناکام و نامراد واپس نہ لوٹانا، اے ہمارے پروردگارا ہمیں ناکام نامراد واپس نہ لوٹانا، پھر اس عالم بے خودی میں اپنے لیے، اپنے اہل عیال کے لیے، وطن کے لیے، حکومت کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اس طرح سے دعا کرتے ہیں۔ میرے بچوں، حاضرین، اس طرح سے رمضان مبارک کی آمد، جب رمضان مبارک کا مہینہ اب ہمارے درمیان بہت ہی قریب ہے کہ ہم رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ رب العزت کو خوش کر کے، جیسا کہ وبا کورونا وائرس کا چل رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس رمضان مبارک میں زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کر کے، نوافل کا اہتمام کر کے، لوگوں کو صدقات و خیرات دے کر کے اپنی مغفرت کروا لیں، اپنے گناہوں کے معافی و تلافی کروا لیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان مبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ رمضان مبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا نزول فرمایا، کس لیے نزول فرمایا؟ ھدی للناس، انسانیت کے لیے نازل کیا تاکہ انسان ان سے ہدایت حاصل کرے، انسان اپنے دل کے یتلو علیہم آیاتہ زیادت ایمانا، انسان اپنے ایمان کو بڑھاوا کرے، انسان اپنے ایمانوں کو بڑھانے کی کوشش کرے۔ رمضان مبارک کے مہینے میں انسان زیادہ سے زیادہ اللہ کے بارگاہ میں روئے، گڑ گڑائے، توبہ استغفار کرے اور یہ دعا کرے کہ بار الہ، یہ رمضان مبارک کا جو مہینہ آ رہا ہے، رمضان مبارک کا مہینہ جو ہمارے لیے آ رہا ہے، یا اللہ اس میں ہمارے لیے سلامتی رحمت والا اس مہینہ کو بنا، تاکہ میں ان میں تیری عبادت و بندگی کر کے، تجھے خوش کر کے جنت الفردوس میں داخل ہو جاؤں، باب الریان سے میرا داخلہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرنا، اللہ سے دعا کرنا کہ بار الہ ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ نصیب فرما، اور رمضان مبارک کے مہینے میں وہ رات بھی جس میں تو نے قرآن کو نازل کیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ جو فضیلتیں آپ نے سنائی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائے ہیں، ان مہینوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں میں اگر کوئی انسان توبہ استغفار کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی پڑھتا ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت و بخشش کرواتا ہے، تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ لیکن رمضان مبارک کا مہینہ آ جائے اور رمضان مبارک کا مہینہ آ جانے کے بعد کوئی اپنی مغفرت نہ کروا سکے، اپنے توبہ استغفار کر کے اپنے گناہوں کو معافی تلافی نہ کروا سکے، تو وہ انسان بہت ہی بد نصیب ہے۔ اگر کوئی انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتے ہیں اور دیگر اچھے کام کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، کیا آپ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی مال درہم مالہ ولا متاع، جن کے پاس مال و درہم نہ ہو، پیسے وغیرہ نہ ہو، جو کنگال ہے وہ مفلس ہے، وہ غریب ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، ہمارے امت میں مفلس وہ لوگ ہوں گے، کیسے لوگوں کے بارے میں آپ نے بتایا؟ ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلالۃ وصیام وزکات ویاتی قد شتم هذا واکل مال هذا وشفق دم هذا وضرب هذا فیؤت هذا من حسناته وهذا من حسناته قبل ان يقضى عليه من خطاياهم مما خطاياهم
सुम्मा तुरिहा फिन्नार। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमारे उम्मत में मुफलिस वो लोग होंगे जो क़यामत के दिन वो इस हाल में आएंगे, इन्नल मुफलिसा मिन उम्मती मय्याती यौमल क़यामत बिसलातिन व सियाम व ज़कात व यद क़द शतम हादा व कलम हादा व शफक दम हादा व दरब हादा फ़इद हादा मिन हसनाती व हादा मिन हसनाती क़ब्ल अन युक़दब अलैहि व ख़िज़ा मिन ख़ताया फतुरिहत अलैहि सुम्मा तुरिहा फिन्नार। मुफलिस वो इस तरह के आएंगे यौमल क़यामा, क़यामत के दिन वो इस हाल में आएंगे कि वो नमाज पढ़ते होंगे, रोजा रखते होंगे, ज़कात देते होंगे और भी अच्छे काम करते होंगे, लेकिन झूठ बोलने वाला होगा, वो लोगों को गाली गलौज करने वाला होगा, लोगों पर तहमत लगाने वाला होगा, नाजायज माल किसी का खाने वाला होगा, लोगों को गाली गलौज करने वाला होगा, लोगों को तहमत देने वाला होगा। तो ऐसे लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत के दिन मजलूमों को खड़ा करेंगे और जालिम को खड़ा करेंगे, कहेंगे सुनो तुम दुनिया में नमाजी थे, मुत्तकी थे, अपने आप को मुत्तकी कहलाते थे, नमाजी कहलाते थे, रोजेदार कहलाते थे, हज हाजी कहलाते थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन तूने दुनिया में एक दूसरे को गाली दिया, तूने दुनिया में एक दूसरे का खून बहाया, तूने दुनिया में एक दूसरे का दिल दुखाया, तूने एक पाक दामन औरत पर तहमत लगाई, तूने ऐसे ऐसे काम किए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे नमाजी के ऐसे नमाजी और हाजी इंसानों की गुनाहों क्या कहते हैं नेकियां को लेकर के ये गुनहगार मजलूमों पर तकसीम कर दी जाएंगी और सुम्मा तुरिहा फिन्नार, और उसका ठिकाना ये होगा कि उसको घिसट के जहन्नम में फेंक दिया जाएगा, जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, जिस तरह तुमसे पहले के लोगों पर रोजा फर्ज किया गया था, तुम पर भी वैसे ही फर्ज किए गए हैं, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, तकवा गुजार बन जाओ, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। रोजा रखने का मकसद ये है कि हर गुनाहों से बच जाना, तौबा इस्तिग़फ़ार करना, अल्लाह के बारगाह में मुआफ़ी और तराफ़ी करवाना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रो करके इबादत की से सारी इम्तिहान की गर्ज और मकसद के लिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में खुद इस बात की वजाहत फरमा दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात की वजाहत फरमा दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या कहा, अगर कोई तुम्हें, अल्लाह के नबी ने कहा रोजा तुम्हारे लिए ढाल है, रोजा तुम्हारे लिए ढाल है, गुनाहों से अगर कोई इंसान रोजा रखता है तो उसे उनके गुनाहों को माफ कर दिए जाते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा अगर कोई इंसान नमाज पढ़ता है उसकी इतनी फजीलत है, ज़कात देता है तो उनका ये फजीलत है, पड़ोसियों का हक अदा करता है उनका ये फजीलत है, हज करता है तो उसका ये फजीलत है, और ये चीज करता है जिसकी ये फजीलत है। लेकिन अल्लाह के नबी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रोजा मेरे लिए है और इसका बदला मैं ही दूंगा, रोजा मेरे लिए है और इसका बदला मैं ही दूंगा। पहली उम्मतों पर फर्ज किए गए थे ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ और जो ईमान लाए हो, अल्लाह की वजाहत रहे, ए लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर रोजा इसी तरह से फर्ज किए गए हैं जिस तरह से तुमसे पहले की उम्मतियों पर फर्ज किए गए थे, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, गुनाहों से बचने वाले बन जाओ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रोजे का मकसद बयान करते हुए फरमाया, रोजा गुनाहों से बचने के लिए ढाल है। रोजा फहश बातें और गाली गलौज बेहुदा काम करने से और एक दूसरे को ताना जनी करने से, गाली गलौज लड़ाई झगड़े पर उतर आए तो सिर्फ इतना कह देना, अगर तुमसे कोई लड़ाई करे, तुम्हें अगर कोई गाली गलौज करे, तुम्हारे ऊपर कोई तहमत लगाए, अगर तुम पे कोई गाली गलौज करे, तुम्हें डांटे, भला बुरा कहे, तो कह दो इन्नी साइमुन, मैं रोजे से हूं, ये कह दो कि इन्नी साइमुन, मैं रोजे से हूं, मैं गाली नहीं दे सकता हूं। इसी तरह से मुस्लिम की वो रिवायत मैंने जो रिवायत है, रमजान मुबारक के महीने में बहुत सारे चीजें हैं जो इंसानों को अल्लाह के बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार, अल्लाह के बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को खुश करने की कोशिश करना चाहिए। ये रोजा वाहिद इबादत है जिसका अज्र और सवाब अल्लाह ताला ने मुख्फी रखा है, यानी छुपाए रखा है। और हदीस कुदसी के अंदर आता है, अल्लाह ताला फरमाता है अस्सौमु ली व अना अजज़ी, अस्सौमु ली व अना अजज़ी, रोजा मेरे लिए है और इसका बदला मैं ही दूंगा। रोजा किसके लिए है? मेरे लिए है और इसका बदला मैं ही दूंगा, मैं ही लूंगा। तो ये
متفقن علیہ کی روایت ہے، یہ صحیح کیا کہتے ہیں بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ روزہ جو ہے مسلمانوں انسانوں کے لیے ڈھال ہے، انسان اپنے توبہ استغفار کر کے، اپنے گناہوں کے معافی و تلافی کر کے اپنے اللہ رب العزت کو خوش کر سکتا ہے، اللہ رب العزت کو خوش کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت کروا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اللہ فرماتے ہیں۔ اور روزے دار کا مقام و مرتبہ دیکھیں کہ حدیث کے اندر کیا وارد ہے، حدیث کے اندر کیا اس کا ذکر ہے۔ روزے دار کے لیے جنت میں ایک مخصوص روزے دار کے لیے جنت میں ایک مخصوص دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے، جسے میں نے کہا باب الریان ہوگا، اور کیوں نہ ہو کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے یا روزے رکھنے والے کو ہوتا ہے۔ روزے دار انسان ہمیشہ اللہ کے بارگاہ میں اللہ کو خوش رکھنے کے لیے اپنے آپ کو بھوکا رکھتا ہے۔ نماز میں انسان ریاکاری کر سکتا ہے، روزے میں ریاکاری نہیں کر سکتا ہے۔ روزہ رکھنے والا انسان کو معلوم ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہے، اور روزے کی حالت میں کوئی ایسا غلط یا کوئی ایسا کام میں نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میرا بندہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، اور روزے کی حالت میں نماز اور نوافل کا اہتمام کرتا ہے۔ اور نفس پر وہ قابو کرتا ہے۔ دوسرا، اس میں اپنے نفس پر بڑا قابو رکھنا پڑتا ہے۔ کھانے پینے کی چیزیں سامنے رکھی ہوتی ہے، مگر روزہ رکھنے والا بندہ ہاتھ بھی نہیں لگاتا ہے۔ وہ ہماری ماں اور بہنیں جو افطار کے سامان بناتی ہے، بہترین سے بہترین پکوان پکاتی ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کو میں چکھ لیتی ہوں یا اسے میں تھوڑا کے کھا کے دیکھوں کہ یہ کیسا ہے۔ تو یہ روزہ جو ہے، روزہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اس طرح سے رکھا ہے، اور روزہ کا بدلہ اللہ رب العزت قیامت کے دن دینے والا۔ رمضان مبارک کی ایک دوسری اہم عبادت جس کو تراویح کہا جاتا ہے، یہ دراصل وہی نماز ہے جسے عام دنوں میں تہجد کے نام سے کہا جاتا ہے۔ تہجد رمضان مبارک کے اندر وہ تراویح کی شکل لیتا ہے۔ اور عام دنوں میں ہم رات کے آخری عشرے میں پڑھتے ہیں، رات کے آخری وقت میں پڑھتے ہیں تراویح، تہجد، اسی کو رمضان میں تراویح کہا جاتا ہے۔ رمضان کے اس اول شب میں پڑھا جاتا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شریک ہو جائے۔ اس کا اجر و ثواب بیان کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا اجر یہ ہے، اس کا ثواب اتنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ روزہ جو ہے اس میں جو قیام کرتے ہیں، آپ نے فرمایا من قام رمضان روزہ میرے لیے ہے، اور من قام رمضان، جو آدمی قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من، جو ایمان اور ثواب کے نیت کے ساتھ رمضان میں قیام اللیل یعنی تراویح پڑھتا ہے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ روزہ اسلام کی بنیاد کے فرائض میں سے ایک ہے۔ روزہ جو ہے اسلام کی بنیادی، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ روزہ جو ہے اسلام کی بنیادی فرائضوں میں سے ایک فرائض ہے، جیسا کہ میں نے وہ حدیث آپ کے سامنے ہم نے کہا تھا۔ اللہ کے نبی، یہ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر ہے، یعنی عمر کے بیٹے عبداللہ ہے، کہتے ہیں ان ابن عمر رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی پوجنے نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی
اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کی عبادت و بندگی کی جائے. بنی الاسلام علی خمس: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. واقام الصلاۃ، دوسرے نمبر پہ نماز قائم کرنا. وایتاء الزکات، زکات دینا. وحج البیت، کیا کہتے ہیں بیت اللہ کا حج کرنا، طواف کرنا. وصوم رمضان، اور پانچواں جو ہے پیلر آف اسلام جسے آپ کہتے ہیں، اسلام کی جو بنیاد ہے وہ روزہ ہے. اور اگر کوئی انسان روزہ نہ رکھے، بلا عذر وہ روزہ نہ رکھے، تو اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے، وہ اسلام سے نکل جاتا ہے. اس لیے رمضان مبارک کا مہینہ جب آئے، رمضان مبارک سے پہلے رمضان کی تیاری کر لے کہ رمضان میں ہمیں اتنا وقت جو ہے عبادت کا وقت نکالنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے. ہر نماز کے بعد 2 پیج ہمیں جو ہے قرآن کی تلاوت کرنا ہے. اگر آپ نے 5 وقت 2 پیج اگر آپ نے پڑھا تو ایک دن میں 1 پارہ اور 30 دن میں 1 مکمل قرآن آپ پڑھ لیں گے. فجر کے بعد 2 پیج پڑھ لیے، ظہر کے بعد 2 پیج پڑھ لیے، عصر کے بعد 2 پیج، اس طرح 2 پیج کر کے آپ پڑھتے ہیں تو رمضان مبارک کے مہینے میں آپ پورا قرآن کو ختم کر دیں گے. اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک عربی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، مجھے ایسا عمل بتائیں، اے اللہ کے نبی آپ مجھے ایسا عمل بتائیے جسے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. یہ روزے کے تعلق سے جنت میں داخل ہو جاؤں. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، فرض نماز قائم کر، فرض زکات ادا کر، رمضان مبارک کے روزے رکھ. اس نے کہا اللہ کی قسم، اس عربی کہا اللہ کی قسم اس میں زیادتی کرنے والا ہوں، اس میں کمی کرنے والا ہوں. اور وہ یہ بات کہہ کے جانے لگے، یہ بات کہہ کے وہ جانے لگا اللہ کے نبی کے پاس سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے صحابہ، اے میرے صحابہ، کیا کوئی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے؟ کوئی جنتی کو دیکھنا پسند کرے گا؟ تو اللہ کے نبی کے جو صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں ضرور وہ جنتی کو دیکھنا پسند کرتا ہوں، وہ جنتی کو میں دیکھنا چاہتا ہوں دنیا میں ہی. بولے کہ دیکھو وہ عربی جو ابھی آیا تھا انہوں نے کہا کہ میں روزہ رکھوں گا، نماز کو قائم کروں گا، زکات دوں گا، حج کروں گا، اور کیا کہتے ہیں یہ سب ساری چیزیں کروں گا، اس میں نہ تو میں کمی کرنے والا ہوں نہ تو اس میں زیادتی کرنے والا ہوں. اللہ کی قسم. اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ جنتی ہے. دیکھیے یہ فضیلت ہے روزے کی فضیلت. رمضان مبارک کے شروع ہوتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. روزے کی فضیلت ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے کلوز کر جاتے ہیں، بند کر دیا جاتا ہے. دیکھیے جنت اوپن اور جہنم کو کلوز کر دیے جاتے ہیں، بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو بھی قید کر دیا جاتا ہے. جو شیطان ہوتا ہے اسے قید کر دیے جاتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. اور یہ حدیث جو ہم نے پڑھی یہ بخاری میں بھی حدیث موجود ہے اور مسلم میں بھی حدیث موجود ہے، یعنی یہ متفق علیہ کی روایت ہے. رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب اگر کوئی انسان رمضان میں عمرہ کرتا ہے تو اس کا ثواب حج کرنے کے برابر ہے. اگر انسان کوئی چاہے کہ ہم تھوڑے ہی بجٹ میں حج کے ثواب کے برابر ہم پہنچ جائے تو انسان رمضان مبارک کے مہینے میں عمرہ ضرور کرے. ایک انصاری حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں حضرت عطا رحمت اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی ایک عورت سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن عباس نے اس عورت کا نام بھی لیا مگر میں بھول گیا، ہمارے ساتھ حج پر کیوں نہیں چلتی؟ عورت نے عرض کی
اے اللہ کے نبی ہماری اٹھنی بیمار ہے، میں ان دنوں میں کیسا جاؤں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جنہوں نے رمضان مبارک کے مہینے میں عمرہ کیا ان کو حج کے برابر ثواب ہے۔ کیوں نہ ہو، رمضان مبارک کے مہینے میں سرکش شیاطین کو قید کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور رمضان مبارک کے ہر وہ دن و رات اللہ رب العزت جہنم سے جہنمیوں کو آزاد کرتے ہیں، جہنم سے جہنمی کو آزاد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا ہی خوش نصیب والا یہ مہینہ ہے، کتنے ہم خوش نصیب ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کورونا، اس مہاماری والے دنوں میں نہ جانے کتنے سارے لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ اس دنیا کو خیر و بات کر کے چلے گئے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں زندہ رکھا ہے تاکہ ہم اللہ رب العزت کو خوش کر کے، اللہ رب العزت کو خوش کر کے، اللہ رب العزت کے بارگاہ میں توبہ استغفار کر کے باب الریان جیسی جنت میں داخل ہو جائے اور اپنے خطاؤں کو معاف فرما لے۔ اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کے مہینے میں جو کہ قرآن مجید کی اس دنیا میں نزول ہوا ہے، اس کے لیے ہمیں اس مقدس مہینے میں زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار، قرآن کریم کی تلاوت، اور قرآن، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلم۔ اس دنیا میں اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا انجینئر سب سے اچھا ہے، بادشاہ سب سے اچھا ہے، سائنٹسٹ سب سے اچھا ہے، امام سب سے اچھا ہے، قاری سب سے اچھا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلم۔ اس دنیا میں، اس روح زمین میں سب سے بہتر انسان، سب سے افضل انسان، سب سے اچھا انسان کون ہے؟ جو قرآن کریم کو سیکھتا ہے، قرآن کریم کو سیکھتا ہے اور قرآن کریم کو سیکھنے کے بعد ایک دوسرے کو سکھاتا ہے۔ یہ فضیلت، یہ قرآن کریم کو سیکھنا اور قرآن، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمارے پر فرض قرار دیا ہے قرآن کریم کا سیکھنے کو۔ آج جو پیرنٹس، جو ماں باپ اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کے تعلیم نہیں دیتے ہیں، ایسے پیرنٹس، یہ بچے اپنے اس ماں باپ کے لیے فتنہ ہے اور جہنم میں جانے کے ذریعہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، کہتے ہیں طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ مسلمانوں سنو، تمہارے اوپر قرآن و حدیث کے علم سیکھنا اس طرح سے فرض قرار دیا گیا ہے، تمہارے اوپر قرآن و حدیث کے علم سیکھنا تمہارے اوپر فرض قرار دیا گیا ہے۔ آج ہم قرآن کریم کو نہیں سیکھتے، قرآن کی آیتوں پر غور و فکر نہیں کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کے علم نہیں دیتے ہیں، اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کے تعلیم نہیں دیتے ہیں، تو کیسا ہوگا؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ ہر سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان دنیا میں، یعنی اللہ کے نبی کا مدینہ المنورہ میں اللہ کے نبی کے پاس آتے اور اللہ کے نبی ہر سال جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سناتے، جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سناتے، اور جس سال آپ کا وفات ہونے والا تھا آخری سال میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار قرآن ختم کیا، 2 بار قرآن ختم کیے رمضان کے، اور اس مقدس مہینے میں، اس مقدس رمضان مبارک کی آواز صاف آ رہی ہے نا؟ اٹک تو نہیں رہے نا؟ ہاں سر، پر بیچ میں کبھی کبھار اٹکتے ہیں، بیچ میں پچھلی میٹنگ میں 2 سیکنڈ کے لیے جب آپ میوٹ ہو گئے تھے۔ اچھا، ایکچولی کیا ہے، میں ڈیٹا سے بتا رہا ہوں، اس میں موبائل اوور ہیٹ ہو جا رہا ہے رینج نہ ملنے کی وجہ سے تھوڑا پر، اور آج نہیں چلے گئے ہیں، اس کو وائی فائی کا کنیکشن لینا ہی پڑے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو آدمی ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان